الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ الکریم ذکر خیر ہوگا اللہ کے نبی حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ایس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ آپ کو پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک تھے یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اور پھر یہ سلسلہ آگے چلا۔ دوسرے بیٹے تھے اسحاق، دوسرے بیٹے تھے ایس، اور ایس کی نسل میں سے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ کا تعلق حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ہر قسم کے اموال، مویشی، جانور، باندی، غلام، کھیت، باغات، بہت زیادہ وسیع و عریض اللہ نے زمین اور بیویاں اور بہت ساری اولاد سے نوازا تھا۔ مال و دولت، راحت و آرام اور صحت و تندرستی کے ان دنوں میں بھی آپ علیہ السلام نے تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا کو بالکل بھی نہیں چھوڑا۔ ان چیزوں نے آپ کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر جب آزمائش آئی تو آپ کے جو بچے تھے، اولاد، وہ بھی ساری انتقال کر گئی۔ آپ کا گھر جو تھا وہ زمین بوس ہوا، یعنی چھت گری، اس کے نیچے بچے تھے وہ بھی ہلاک ہو گئے، بیویاں بھی ہلاک ہو گئیں۔ آپ کی یعنی ایسا سلسلہ ہوا کہ آپ کے جو جانور تھے وہ بھی مر گئے، اور جو زمینیں وغیرہ تھیں وہ بھی بالکل بنجر ہو گئی۔ صرف ایک بیوی آپ کے ساتھ رہی جو زندہ تھی، رحمت اس کا نام تھا، اور یہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بیٹے افرائیم کی بیٹی تھیں۔ افرائیم یوسف علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ان کی بیٹی تھی رحمت۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ساتھ رہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ رہیں۔ قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر خیر 4 مقامات پر ہمیں ملتا ہے۔ سورہ نساء، سورہ انعام، اور دوسرے اسی طرح سورہ انعام، سورہ نساء اور سورہ صاد اور سورہ انبیاء۔ مختلف جگہوں پر یوسف علیہ السلام کا ذکر کہیں مختصر ہے، کہیں تفصیلی آپ کا ذکر ہے، اور آپ کی بیماری کے بارے میں سورہ صاد کے اندر ذکر موجود ہے، اور اسی میں آپ کی ایک زوجہ کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام تو ایوب ہے، اور آپ کا نسب جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ اور آپ کو جس طرح میں نے عرض کیا کہ والدہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں، اور آپ کی بیوی رحمت یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افرائیم کی شہزادی تھی، ان کی بیٹی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بال گھنگریالے، خوبصورت اور کشادہ آنکھیں تھیں، آپ کی شکل و صورت بہت خوبصورت تھی، گردن چھوٹی، سینہ آپ کا چوڑا، پنڈلیاں اور کلائیاں مضبوط، اور قد مبارک آپ کا لمبا تھا۔ علماء تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس تمام انواع و اقسام کے بہت زیادہ مال تھا، جن میں سے باندی، غلام، جانور، اور اسی طرح چھوٹے سے لے کر بڑے جانور، اور اسی طرح اللہ نے آپ کو کثیر اولاد بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام کے اوصاف اور خوبیاں تو بہت زیادہ ہیں، کچھ خوبیاں وہ بیان کرتا ہوں جو قرآن کریم کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔
ایک تو یہ آپ کی جو سب سے بڑی خوبی جو نمایاں جو ہمیں بیانات کے اندر بھی سننے کو ملتی ہے وہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام مصیبتوں پر صبر کرنے والے تھے. کیسی بھی بڑی مصیبت آئی آپ علیہ السلام کی زبان پر شکوہ نہیں آیا. کبھی بھی یہ نہیں آیا کہ یا اللہ تو نے میرا مال لے لیا, میری اولاد لے لی, مجھ پر یہ بیماری آ گئی. اتنی بیماری آئی کہ آپ کا جسم مبارک وہ بھی متاثر ہوا, لیکن اس کے باوجود آپ بہت صبر کرنے والے, بہت اچھے بندے اور اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے. یہ ایسی آپ کی شانیں ہیں جو رب نے قرآن میں بیان کی ہیں. ذرا اس تصور کا مزہ لیجئے کہ ایک تو ہم بندے ہیں, ہم عبادت کریں, ہم مصیبت پر صبر کریں, کوئی گارنٹی نہیں کہ ہمارا یہ عمل کتنا اچھا ہے, لیکن وہ کیسے خوش نصیب رب کے بندے ہیں جن کے صبر کی تعریف رب تعالیٰ فرمائے. وہ کیسے اچھے بندے ہیں جن کی اچھائی کی تعریف رب تبارک و تعالیٰ بیان فرمائے. ایوب علیہ السلام ایسے تھی. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. رب فرماتا ہے بے شک ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا, وہ کیا ہی اچھا بندہ ہے, بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا, ہم نے اچھا بندہ پایا, ہم نے رجوع کرنے والا پایا. بندہ دل سے رب کی رضا پر راضی رہے یہ بہت کم ہوتا ہے, لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہتے ہیں. علامہ ابو بکر احمد بن علی المعروف خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام مسکینوں پر رحم کرتے, یتیموں کی کفالت کرتے, بیوہ عورتوں کی مدد کرتے, مہمانوں کی عزت و تکریم کرتے اور خندہ پیشانی کے ساتھ ان سے پیش آتے, مسافروں کی خیر خواہی کرتے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے اور اللہ کے حقوق کامل طریقے سے ادا کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام پر بہت سارے احسانات فرمائے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کی ہدایت اور ان کی خیر خواہی اور ان کے زمانے میں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی, نیک لوگوں میں آپ کا شمار کیا اور بطور خاص اپنی نبوت کے لیے آپ کو اللہ نے خاص فرمایا, منتخب فرمایا اور صراط مستقیم کی طرف آپ کو ہدایت بخشی. تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کی آیات میں اس کا ذکر موجود ہے. اسی طرح آزمائش اور امتحان کی گھڑی میں اور بیماری کے دنوں میں جب آپ نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو بیماری سے شفا عطا فرمائی, آپ کی تکلیف دور کر دی گئی. پہلے سے زیادہ مال و دولت اور اولاد کی نعمت سے اللہ نے آپ کو نوازا. رب تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ. تو ہم نے اس کی دعا سن لی تو جو اس پر تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی اور ہم نے اپنی طرف سے رحمت فرما کر اور عبادت گزاروں کو نصیحت کی خاطر ایوب کو اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیے. سبحان اللہ. پتہ یہ چلا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے, مال و دولت کے نقصان پر, مصیبت آنے پر صبر سے کام لیتا ہے, رب تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھ کر عطا فرماتا ہے. اور جو بندہ شکوہ شکایت کرتا ہے, جو لوگوں کے سامنے اپنے دکھڑے بیان کرتا رہتا ہے, وہ بندہ لوگوں کی نظروں میں بھی عزت اس کی کم ہو جاتی ہے, اللہ کے ہاں بھی اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہوتا. مفسرین کرام کا بیان یہ ہے, ایوب علیہ السلام کا واقعہ میں مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, جو مفسرین نے, مؤرخین نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا کہ ایوب علیہ السلام بہت مالدار, صحت مند اور بہت اولاد والے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا, چنانچہ آپ کی اولاد مکان گرنے سے دب کر فوت ہو گئی.
آپ کے باندی غلام جو تھے وہ بھی ختم ہو گئے، تمام جانور جس میں ہزاروں اونٹ ہزاروں بکریاں تھیں سب مر گئے، تمام کھیتیاں اور باغات برباد ہو گئے، یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ ان مشکل حالات میں بھی آپ کا عمل یہ رہا کہ جب ان چیزوں کے ہلاک ہونے کی، ان چیزوں کے ضائع ہونے کی آپ کو خبر دی جاتی تو شکوہ زبان پر نہ لاتے، بلکہ عرض اللہ کی حمد کرتے اور فرماتے میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا اس نے لے لیا، اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا، میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام جسمانی آزمائش میں مبتلا ہو گئے، تمام جسم شریف میں آبلے پڑ گئے، تمام بدن مبارک زخموں سے بھر گیا۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، لیکن آپ کی جو بیوی رحمت بنت افرائیم جو یوسف علیہ السلام کی پوتی ہیں، انہوں نے آپ کو نہیں چھوڑا، وہ آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش میں مبتلا جو آپ کو کیا گیا، اس کے مختلف اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی غلطی کی وجہ سے، کسی خطا کی وجہ سے ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات بلند کرنے کے لیے آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو مصیبتیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، ضروری نہیں کہ اس لیے ہی آئے کہ ہماری غلطیوں پر آئی ہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندوں کے درجات بلند فرماتا ہے، بندہ نیکیاں کرنے کی وجہ سے وہ درجہ نہیں پا سکتا تو اللہ مصیبت بندے کو دیتا ہے، کبھی پاؤں میں ٹھوکر لگی، کبھی ٹانگ ٹوٹ گئی، کبھی کوئی اور بیماری آئی، بندہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں وہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے نہ پہنچ پاتا ہو۔ تو ایوب علیہ السلام کو اللہ نے اس طرح آپ کے درجے کو بلند فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی یہ حالت کافی سال تک رہی، آخر کار ایک حادثہ درپیش ہوا تو آپ نے اس وقت اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے۔ اس سے پہلے آپ نے دعا نہیں کی تھی، جو بھی بیماریاں آ رہی تھی، مشکلات آ رہی تھی، صبر سے کام لے رہے تھے، لیکن بالآخر جب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ ہاتھ کیا اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ فرماتا ہے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے یوں بیان کیا اذ نادا ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، فرمایا کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا پہنچائی ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ تکلیف اور اذیت کے سبب آپ کی بیماری، ایک قول یہ ہے کہ تکلیف اور ایذا سے آپ کی بیماری اور اس کی جو سختیاں ہیں وہ مراد ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بیماری کے دوران شیطان کی طرف سے ڈالے جانے والے وسوسے ہیں جو ناکام ہی ثابت ہوئے۔ شیطان وسوسے ڈالتا تھا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ پر اتنی مصیبتیں ہیں، لیکن شیطان کے وسوسوں میں کبھی بھی آپ نہیں آئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنا بھی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا یہ بھی دعا ہے۔ دعا کے وقت اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا، تعریف کرنا، یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور جو ان کو تکلیف تھی وہ تکلیف دور کر دی گئی۔ تکلیف کیسے دور ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ زمین پر پاؤں مارو۔ آپ نے پاؤں مارا تو ایک چشمہ زمین سے جاری ہوا، حکم دیا گیا اس سے غسل کریں۔ ایوب علیہ السلام نے اس سے غسل کیا تو بدن کے ظاہری حصے کی ساری بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر 40 قدم چلے تو دوبارہ زمین پر پاؤں مارنے کا آپ کو حکم ہوا۔ آپ نے پھر پاؤں مارا تو وہاں سے بھی ایک چشمہ جاری ہوا، اس کا پانی بہت ٹھنڈا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب آپ نے وہ پانی پیا تو اس سے جسم کے اندر کی جو بیماریاں تھیں وہ بھی ساری
دور ہو گئی اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت و تندرستی حاصل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، تو ہم نے اس کی دعا سن لی تو جو اس پر تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی۔ اور ارشاد فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے اور پینے کے لیے پانی کا ٹھنڈا چشمہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام جب بیماری سے صحت یاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو جنتی لباس پہنا دیا۔ اس کے بعد آپ ایک طرف بیٹھ گئے، جب آپ کی زوجہ آپ کی بیوی آئیں اور آپ کو دیکھا تو دیکھ کر وہ پہچان نہ سکیں اور کہنے لگی اے اللہ کے بندے، یہاں جو بیمار تھے وہ کہاں چلے گئے؟ ایک بیمار بیٹھا تھا وہ کہاں چلا گیا؟ کہیں اسے بھیڑیے تو اٹھا کر نہیں لے گئے؟ انہوں نے پریشانی میں اس طرح کی کئی باتیں کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرا بھلا ہو، میں تیرا ایوب ہوں۔ عرض کی آپ کیوں مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا تیرا بھلا ہو، میں ایوب ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرا جسم دوبارہ ٹھیک کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس اور اکثر مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد کو دوبارہ زندہ فرمایا اور آپ کی اتنی ہی اولاد اور عنایت کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ رب تعالیٰ نے آپ کی بیوی کو جوانی دوبارہ عطا فرما دی اور ان کے ہاں کثیر اولاد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی حضرت ایوب علیہ السلام پر یہ خاص عطائیں اور رحمت ہے جس میں دوسرے لوگوں کے لیے بہت نصیحت ہے کہ صبر کرنے والا ہمیشہ بامراد ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کتنے عرصے تک مصیبت میں مبتلا رہے اور صبر بھی کیسا جمیل فرمایا۔ جب اس سے نجات ملی تو عرض کی الہی میں نے کیسا صبر کیا؟ ارشاد ہوا اور توفیق کس گھر سے لایا؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کی بے شک اگر تو توفیق نہ عطا فرماتا تو میں صبر کہاں سے کرتا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ دوبارہ میں اس کو آسان کر کے بیان کروں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کافی سال تک بیمار رہے۔ بیماری کے بعد اللہ سے عرض کی یا اللہ میرا صبر کیسا تھا، میرا صبر کیسا تھا؟ تو اللہ نے فرمایا اے ایوب ذرا یہ بتاؤ تجھے صبر کرنے کی توفیق دی کس نے تھی؟ تو ایوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں نے ہمت کی، میں نے حوصلہ کیا، نہیں، عرض کی مولا اگر تو توفیق نہ دیتا تو میں کیسے صبر کر سکتا تھا۔ پتہ چلا اگر ہمیں مصیبتوں پر کبھی صبر کی توفیق ملے، اگر کبھی پریشانی میں ہمت اور حوصلہ نصیب ہو جائے، اگر ہماری محنت سے کچھ ہمیں کامیابی ملے تو بڑائی نہ کریں، اپنی آپ پر فخر نہ کریں، بلکہ رب کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیری توفیق سے، تیری عطا کی گئی ہمت سے یا اللہ میں نے یہ مقام پایا ہے۔ بندے کے زوال کا میرے پیارے بھائیوں وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ کمال کو، خوبی کو اپنا کمال سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور بندے کو عروج اس وقت ملتا ہے کہ جب وہ اونچائی کی طرف جاتا ہے تو رب کی رحمت کی طرف توجہ کرتا ہے۔ رب تعالیٰ کا کرم، رب کا شکر ہے۔ بیماری کے زمانے میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ایک مرتبہ کہیں کام سے گئی تھیں، دیر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، تکلیف اور کمزوری کی وجہ سے وہ کام آپ خود نہیں کر سکتے تھے اور آپ کی زوجہ ہی چونکہ وہ کام کرتی تھیں، تو اس وقت بے قرار ہو کر آپ نے قسم کھائی کہ میں تندرست ہو کر تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام ٹھیک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب قسم چونکہ پوری کرنی تھی تو 100 کوڑے کیسے ماریں ایسی بیوی کو جس نے اتنی خدمت کی ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کرو، ایک 100 تنکوں کی جھاڑو لے کر وہ ان کو مار دو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ چنانچہ ایوب علیہ السلام نے 100 تیلیوں والا ایک جھاڑو لے کر اپنی زوجہ کو مار دیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور فرمایا اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اسے مار دو اور قسم نہ توڑو۔ حضرت ایوب علیہ السلام
کی قسم کھانے کا ایک سبب اوپر بیان ہوا، اور دوسرا سبب امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں۔ آپ آزمائش کے دوران آپ کی پاکیزہ بیوی رحمہ بنت افرائین وہ آپ کے لیے محنت مزدوری کر کے خوراک مہیا کرتی تھی۔ ایک دن انہوں نے ایوب علیہ السلام کی خدمت میں زیادہ کھانا پیش کیا۔ ایوب علیہ السلام کو گمان ہوا کہ شاید وہ کسی کا مال خیانت کے ذریعے حاصل کر کے لائی ہیں۔ اس پر آپ کو غصہ آیا اور آپ نے قسم کھائی کہ اس کو 100 چھڑی ماروں گا۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام اس بیماری کی حالت میں بھی حلال حرام کا کتنا زیادہ خیال کرتے ہیں۔ اس بات پر بھی پریشان ہو جاتے کہ آج کھانا زیادہ کیسے آ گیا، کہیں خیانت تو نہیں ہو گئی، کہیں کسی کی حق تلفی تو نہیں ہوگی۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے یہ ہمارے سامنے ہے۔ اگر گھر کے اندر تھوڑی سی چپکلش ہو جائے، تھوڑی سی بات چیت ہو جائے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی باتیں منہ سے نکال دیتے ہیں۔ بیوی کی ساری زندگی کی جو ہماری خدمت، جو ہمارے بچوں کی پرورش، جو بھی معاملات ہوتے ہیں سب ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس طرف بھی سوچنا چاہیے۔ بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ پر جو اللہ کی طرف سے رحمت ہوئی کہ ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی تھی 100 کوڑے مارنے کی، لیکن اللہ نے آپ کی بیوی پر رحمت کرتے ہوئے فرمایا کہ 100 تیلیوں والی ایک جھاڑو مار دو تو 100 کوڑوں کا جو کفارہ ہے ایک طرح سے وہ ہو جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بیماری کے زمانے میں آپ کی بیوی نے آپ کی بڑی خدمت کی اور آپ کے شوہر آپ سے راضی رہے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آسانی فرمائی۔ پتہ چلا جو بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، دکھ اور بیماری کے دنوں میں اپنے شوہر کے ساتھ اس کے ساتھ رہتی ہے، دکھ اور غم کی کیفیت میں شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑتی، اللہ کی اس عورت پر خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ عورت کے لیے شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ نفل پڑھنے سے زیادہ اجر و ثواب اس کے لیے کیا ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، جو ضروری جو شریعت نے اس پر لازم کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ نمازیں نہ پڑھے، وہ اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے معاذ اللہ فیشن کی طرف چلی جائے۔ اللہ کی نافرمانی میں شوہر کی بات بالکل بھی نہیں مانی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آزمائش ختم ہونے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے 70 سال نعمت اور راحت میں زندگی بسر کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر آپ عمل پیرا رہے۔ آپ کی اولاد اور قوم اسی دین پر کاربند رہی، یہاں تک کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی وفات سے کچھ عرصہ بعد انہوں نے اپنا دین بدل لیا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ 93 یعنی 93 سال کی عمر میں، اور بعض کے نزدیک ان سے زیادہ سال میں حضرت ایوب علیہ السلام نے وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، آپ کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ یہاں پر ایک اور بات میں عرض کر دوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ یاد رکھیے یہ بالکل غلط بات ہے۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ اپنے نبیوں کو بیماری دیتا ہے، مصیبتوں میں آزمائشوں میں مبتلا فرماتا ہے، لیکن کبھی بھی اللہ نے اپنے نبیوں کو ایسے کسی مرض کے اندر، ایسی کسی تکلیف میں مبتلا نہیں کیا کہ جس سے لوگ گن کھائیں، جس سے لوگ دور ہوں، کیونکہ نبی تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے قریب کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے لوگ قریب آ کر دین سیکھتے ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کو اس طرح کی بیماری آ جائے؟ تو بعض الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، ایک کیڑا نیچے گرا، آپ نے اٹھا کر پھر اسے رکھ لیا، کہا کہ تمہاری غذا یہ ہے۔ یہ بالکل من گھڑت قسم کی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی ایسی بیماریوں سے محفوظ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔